अच्छी नीयतें फरमा लीजिए ताकि सवाब भी मिले। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा की खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। हुई मान पर खातिमाया इलाही, हुई मान पर खातिमाया इलाही, माया इलाही। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रिज़ा पाने के लिए तिलावत करूँगा। आप भी तवज्जो के साथ कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत समाअत कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत बरकतें हासिल होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा, अलम यजिदक यतीमन फआवा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा, अलम यजिदक यतीमन फआवा, ववजदक ضالا فهدى, ووجدك عائلا
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضا الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہیں کیے، دو زانوں بیٹھ کر، اور دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب. لاج رکھ لے گناہ گاروں کی اللہ، لاج رکھ لے گناہ
رکھ لے گناہ گاروں کی لاج رکھ لے گناہ گاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب نام رحمان ہے تیرا یا رب عیب میرے نہ کھول محشر میں اللہ عیب میرے نہ کھول محشر میں عیب میرے نہ کھول محشر میں اللہ عیب میرے نہ کھول محشر نام ستار ہے تیرا یا رب نام ستار ہے تیرا یا رب بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل مولا بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا سبقت رحمتی علی غضبی تو نے جب سے سنا دیا یا رب تو آسرا ہم گناہ گاروں کا اللہ آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو
قصر کر کے ہو مع الخیر خاتمہ یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نگاہیں نیچے کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے. لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا سنتوں بھرا نیکیوں بھرا مدنی ماحول ہے، اور اس مدنی ماحول کی برکت سے کثیر اسلامی بھائی نیکیوں کی طرف گامزن ہیں. ہر پیر شریف کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی طرف سے ملنے والے مدنی انعام کے مطابق اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت کو ادا کرتے ہوئے کثیر عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت پانے کی سعادت عطا فرمائے، اور جو روزہ رکھتے ہیں ان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے، اخلاص نیت بھی عطا فرمائے. اور اسی یعنی روزہ رکھنے والے عاشقان رسول کے جھرمٹ میں دعائے افطار کا سلسلہ ہوتا ہے، نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے. چونکہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے مل جل کر نہ صرف یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بلکہ دنیا جہان میں مدنی مراکز میں جامعات المدینہ میں دعائے افطار کا سلسلہ ہوتا ہے. تو کوشش کیا کریں مدنی چینل پر، اگر آپ کو آسانی ہو تو مدنی چینل پر، یا اپنے یہاں جہاں جہاں دعائے افطار کا سلسلہ ہوتا ہے عاشقان رسول کی روزہ داروں کی برکتیں پانے کے لیے اس میں ضرور شرکت کیا کیجیے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے جب بھی کوئی مبلغ دعوت اسلامی درس یا بیان کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو آغاز میں ابتدا میں درود و سلام کی فضیلتیں بھی بیان کرتے ہیں، اس کی برکتیں بھی بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں درود پاک پڑھنے کا ذوق و شوق بڑھے. ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. چنانچہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ماہ رضا ہے، ماہ سفر المظفر ہے، اور اس میں ہم امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت کا عرس مناتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں. درود پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے یہ قصیدہ درود لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھیں انشاءاللہ. اب ہم سب کو بھی درود پڑھنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. کعبے کے بدر دجا
تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ ہی دیر بعد یہاں پاکستان میں 17 سفر المظفر کی تاریخ شروع ہو جائے گی، اور 17 سفر المظفر یہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ کے عرس کی تاریخ ہے۔ وہ کیسی عظیم ماں ہوں گی کہ جس نے ایسی پیاری اپنے بچوں کی تربیت کی کہ جس کا ثمرہ، جس کا نتیجہ ہم امیر اہل سنت کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ ایک نیک، صالحہ اور پرہیزگار خاتون تھی، بڑی نیک اور پرہیزگار تھی، جنہوں نے سخت ترین آزمائشوں میں بھی اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر تربیت کی، جس کا منہ بولتا ثبوت خود امیر اہل سنت کی ذات مقدسہ ہے۔ کچھ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں برکتیں پانے کے لیے کہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر صالحین کا، اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت کے تعارف اور تذکرے سے مالا مال کتاب مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے تعارف امیر اہل سنت۔ اس کے صفحہ 15 پر لکھا ہے کہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں بھائی کی وفات کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد 17 سفر المظفر 1398 ہجری میں مادر مشفقہ بھی انتقال فرما گئیں۔ ایسے اعصاب شکن حالات میں عموماً لوگوں کے ہاتھ سے دامن صبر چھوٹ جاتا ہے اور ان کی زبان سے شکوہ و شکایت کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے دل برداشتہ ہونے کے بجائے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بصورت اشعار استغاثہ پیش کیا، فریاد کی۔ ان میں سے چند اشعار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یعنی دیکھیے کہ بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، والد صاحب تو بچپن میں ہی، یعنی امیر اہل سنت کے جب بالکل شیر خارگی کا عالم تھا اسی وقت انتقال ہو گیا تھا، اب والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو ایسے میں شکوہ و شکایت زبان پر لانے کے بجائے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور فریاد کی تو کس کی بارگاہ میں کی؟
کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، تکلیف کے وقت میں جب امتی اپنے آقا کی بارگاہ میں فریاد کرے تو کیا ہوتا ہے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ امیر اہل سنت نے بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بطور استغاثہ چند اشعار پیش کیے، وہ اشعار میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں گھٹائیں غم کی چھائی دل پریشاں یا رسول اللہ، گھٹائیں غم کی چھائی دل پریشاں یا رسول اللہ، تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درماں یا رسول اللہ، تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درماں یا رسول اللہ، میں ننھا تھا چلا والد جوانی میں گیا بھائی، میں ننھا تھا چلا والد جوانی میں گیا بھائی، بہاریں بھی نہ دیکھی تھی چلی ماں یا رسول اللہ، سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں، زور طوفان سے سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ، سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میری والدہ مشفقہ رحمت اللہ تعالی علیہا کا شب جمعہ کو انتقال ہوا۔ الحمدللہ عز و جل کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھنے کے بعد زبان بند ہوئی، یعنی آخری وقت، انتقال کے وقت، روح کے نکلنے کے وقت جو زبان پر جاری تھا تو وہ کلمہ طیبہ جاری تھا، استغفار جاری تھا۔ مزید فرماتے ہیں کہ غسل دینے کے بعد چہرہ نہایت ہی روشن ہو گیا تھا، جس حصہ زمین پر روح قبض ہوئی اس میں کئی روز تک خوشبو آتی رہی، اور خصوصاً رات کے اس حصے میں جس میں انتقال ہوا تھا طرح طرح کی خوشبوؤں کی لپٹیں آتی تھیں۔ تیجے والے دن صبح کے وقت چند گلاب کے پھول لا کر رکھے تھے جو شام تک تقریباً تر و تازہ رہے، جو میں نے اپنے ہاتھ سے والدہ کی قبر پر چڑھائے۔ یقین جانے ان میں ایسی عجیب بھینی بھینی خوشبو تھی کہ میں حیران رہ گیا، کبھی میں گلاب کے پھولوں میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی، نہ ابھی تک سونگھی ہے، بلکہ گھنٹوں تک وہ خوشبو میرے ہاتھوں سے بھی آتی رہی۔ امیر اہل سنت مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا صدقہ ہے، جس پر بھی سرکار
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی اور مہکی مہکی نظر کرم ہو جاتی ہے، وہ ظاہری و باطنی خوشبوؤں سے مہکنے لگ جاتا ہے، اور پھر اس کی خوشبو سے ایک عالم مہک اٹھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہا پر رب کا کتنا کرم ہے کہ ان کا انتقال کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھنے کے بعد ہوا۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہو، یعنی کلمہ طیبہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی والے کہ ان پر کیسا کرم ہے۔ تو الحمدللہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا، اور مرتے دم تک اللہ کی رحمت سے ہماری زبان سے بھی کلمہ طیبہ جاری ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے، ہمیں اپنے عمل پر بھروسہ نہیں۔ انشاءاللہ امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ کے صدقے میں، امیر اہل سنت کے صدقے میں انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں نا، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے ہم سارے تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ، خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، آمین۔ اللہ عز و جل کی امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ کی تربت اطہر پر رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ کے لیے ایصال ثواب کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تلاوت ہوگی، تمام اسلامی بھائی خاموشی کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ تلاوت کے بعد، فاتحہ خوانی کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. الہ العالمین یا رب العالمین، جو کچھ پڑھا گیا، جو فاتحہ خوانی کی گئی، اے اللہ مدنی حلقہ جو آج ہوا، زندگی میں جو کچھ تیری عطا سے، تیری دی ہوئی توفیق سے جو جو نیکیاں کی گئیں، یا اللہ سب قبول فرما لے. اس کا ثواب تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہم السلام، تمام صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین، اہل بیت کرام، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین، ہمارے غوث اعظم، ہمارے امام اعظم، ہمارے داتا و خواجہ، ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت، اور بالخصوص اے اللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ کی روح کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما لے. الہ العالمین امیر اہل سنت کے والد ماجد، والد مرحوم، اور جتنے خاندان سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ آقا کی ساری امت کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. الہ العالمین امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ کی بخشش و مغفرت فرما دے. یا اللہ ان کی تربت اطہر پر رحمت و رضوان کی بارشیں فرما. یا اللہ ام عطار کے درجات کو مزید بلند فرما. یا اللہ ام عطار کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے. اے اللہ ام عطار کو، یا اللہ ام عطار کی قبر کو محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور فرما. الہ العالمین یہ جب دنیا سے رخصت ہوئی تھی تو ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری تھا، استغفار جاری تھا. اے اللہ انہی کا صدقہ، انہی کا واسطہ، یا اللہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں، جب ہمارا آخری وقت ہو، جب نزعہ کا
عالم ہو تو اے اللہ ہماری زبانوں پر بھی کلمہ طیبہ جاری ہو، استغفار جاری ہو، تیرے محبوب کی نعتیں ہوں، تیرا ذکر ہو، تیرے محبوب کا ذکر ہو۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمان یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رسول، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں